دیکھی شہوالا نے جو دریا کی ترائی سردار کو خون علمدار کی آئی اور عباس کے لاشے کو یہ آواز سنائی اٹھو کہ ہم آئے ہیں ملاقات کو بھائی اب قلب میں دن باقی ہوتی ہے سکینہ تم سوتے ہو مرے پہلے یہ پہاڑوں کے حوصلے زنجیر کیا ہے آپ کے بیمار کے زنجیر کیا ہے آپ کے بیمار کے لیے کہ بیمار ہو کے بھی یہ نٹ دے گا تخت شام بیمار ہو کے بھی یہ نٹ دے گا تخت شام تم دیریاں پہناتے ہو بیکار کے لیے تم دیریاں پہناتے ہو بیکار کے لیے کہ اصل مسکرا کے کہا سنے ہر مولا اصل مسکرا کے کہا سنے ہر مولا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الفتح السلام الملقب بالطه وياسين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم جس میں پروردگار اعظم ایک نشانی کے طور پر ایک کردار کو قیامت کے لیے نمونہ بنا کر پروردگار اعظم نے عالم انسانیت کے ذہنوں کو آمادہ کیا. دیکھیے یہ آیت کریمہ ضرور ہے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس کو شامل ضرور کیا لیکن یہ مشرکین کا قول ہے جس کو پروردگار عالم نے قرآن مجید کی آیت بنا کر قیامت کے لیے محفوظ کر دیا کہ لولا نزلنا ھذا القرآن اگر یہ قرآن اللہ کو نازل کرنا تھا تو یہ قریے کے کسی بڑے آدمی پر عظیم آدمی پر صاحب دولت پر صاحب ثروت پر اگر پروردگار عالم نے اس قرآن کو نازل کیا ہوتا تو گویا مشرکین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. قیامت تک کے لیے آیت بنا دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن مجید بڑے آدمی پر نازل کیا جاتا ہے سرمایہ دار پر نازل کیا جاتا ہے پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے قرآن بڑے ہی آدمی پر نازل کیا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ تم بڑا دولت کو سمجھتے ہو تم بڑا اس منصب کو سمجھتے ہو. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے
کردار ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، تو جس کو ہم نے قرآن کا حامل بنایا ہے وہ دولت میں تمہارے نزدیک بڑا نہ ہو، لیکن اس کو ہم نے ایسا صاحب کردار بنایا، ایسا اخلاق بنایا کہ اسی اخلاق کا قصیدہ پڑھ کے نہ جانے کتنے مسلمان ہو جائے۔ ایک مرتبہ ہوتی ہے کہ پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ انسان ہے جس کو ہم شرف دیتے ہیں، اشرف بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، یہ کردار کی بنا پر آتا ہے، اخلاق کی بنا پر آتا ہے۔ نہیں، حضور سرور کائنات کی ذات پر اعتراض تھا مشرکین کو، قرآن پر اعتراض نہیں تھا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، یہ کہا کہ اگر یہ قرآن مجید بڑے آدمی پر نازل کیا جاتا، اس کے معنی ان کے نزدیک حضور سرور کائنات کی ذات گرامی اس قابل نہیں تھی کہ ان پر قرآن مجید نازل کیا جائے، بلکہ وہ بتا رہے ہیں کہ قریے کے کسی بڑے آدمی پر نازل کیا جاتا تو ہم اس کو اللہ کی کتاب مان لیتے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ سماج میں، معاشرے میں یہ بات سمجھ جانا چاہیے کہ پروردگار عالم نے بتایا کہ جن کے نزدیک دولت بڑی ہے، شہرت بڑی ہے، منصب بڑا ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے جس کو حامل قرآن بنایا ہے، تمہارا منصب، تمہاری دولت، کتنی تجوریوں میں سونا تمہارے ہے، کتنے دولت تم رکھے ہوئے ہو، ہم نے جس کو صاحب منصب بنایا ہے یہ اتنا بڑا دولت مند ہے کہ اگر اشارہ کرے تو وہاں سونے کا بن جائے، اشارہ کرے تمہاری حکومت کہاں تک ہے، تمہارا اقتدار کہاں تک ہے، تم اشارہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ پورے زمین پر تمہارے اشارے پر اور لوگ چلتے پھرتے نظر آئیں، لیکن جس کو ہم نے حامل قرآن بنایا ہے یہ اگر اشارہ کرے تو آسمان کی طرف اشارہ کر دے تو جہاں دو ٹکڑے ہو کے بتائے کہ اس کا اقتدار صرف زمین پر نہیں ہے، آسمان کی منزل تک ہے۔ ایک مرتبہ سلوات اور تاریخ کہ رسول کے بعد وہ آئے بھی دروازے تک، عجیب شان سے آئے، ہاتھوں کی مٹھیوں میں کچھ بند کر کے آئے اور آ کر دق الباب کیا، جناب فضہ دروازے پر آئے اور آپ نے سوال کیا کہ تم کس لیے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فاطمہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، شہزادی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جا کے بتا دیں کہ فلاں فلاں صحابی آئے، یعنی صحابیت کے درجہ تھا۔ لیکن جناب فضہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اپنے آنے کا مقصد بیان کرو کہ تم کس مقصد سے آئے۔ اب ظاہر بات کی یہ بار ہو گئی ذہنوں پر کہ صحابی ہے میں اور رسول کے ساتھ رہنے والے ہیں میں، اور یہ کنیز ہے جو کہہ رہے کہ مقصد بیان کرو، کس لیے آئے ہو؟ کنیز کا کام ہے پیغام کو پہنچا دے، بس یہی ذہن میں جب بار ہوا اور انہوں نے کہا کہ تیرا کام ہے پیغام کا پہنچا دینا، یعنی جیسے ہی انہوں نے اپنے مرتبے کو گویا جناب فضہ پر حاوی کیا تو فضہ بھی تو آئے لہرے کی کنیز نہیں تھی، کنیز تھی تو جناب فاطمہ زہرا کی کنیز تھی۔ فوراً کہا جناب فضہ نے کہ اچھا تم نہیں بتاتے تو میں بتاؤں کہ تم کس مقصد سے آئے ہو۔ دیکھیے اب کنیز کا درجہ کیا ہے، ان کے دلوں کے بھید
ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہم اس درجے پر ہیں، اور یہ کنیز کہنے کہ میں بتاؤں. اب چہرے لٹک گئے، سر جھک گئے. تاریخ لکھتی ہے کہ جناب فضہ نے ایک مرتبہ کہا کہ تم اس غرض سے آئے ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں، تمہاری مٹھیوں میں سنگریزے ہیں. کربلا کے میدان میں کوئی صحابی نہیں تھا جس کا نام سعید تھا. سعید کون تھے؟ بکریاں چراتے ہیں اور چرا کر اپنا گزارا کرتے ہیں. سعید کی مالی حیثیت کچھ نہیں ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک روز جناب سعید بکریاں چرا رہے تھے جنگل میں. ان کی نظروں نے کیا دیکھا کہ لشکر پر لشکر نکل رہا ہے، سپاہی پر سپاہی جا رہے ہیں، فوج پر فوج جا رہی. جناب سعید دوڑتے ہوئے اس لشکر کے قریب پہنچے اور پوچھا کہ یہ لشکر کس کا ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ سعید یہ یزید کا لشکر ہے. اچھا، یزید کا لشکر ہے تو یہ کس پر چڑھائی ہے، کس پر حملہ ہے؟ بتانے والے نے کہا یہ کسی اور پر حملہ نہیں ہے، حسین پر حملہ ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی حسین کا نام سنا جناب سعید کہتے کون حسین، کون حسین؟ بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ بتانے والے نے کہا فاطمہ کا لال حسین، علی کا ناطے جگر حسین. بس اللہ تاریخ لکھتی ہے کہ سعید بکریوں کو جنگل میں چھوڑ کر ننگے پیر دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے. مادر گرامی بڑا غضب ہو گیا، بڑا غضب ہو گیا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ لشکر پر لشکر جا رہا ہے، سپاہی پر سپاہی جا رہے ہیں اور کسی اور پر حملہ نہیں ہے. فاطمہ کے لال حسین پر حملہ ہے. کربلا جا رہا ہوں. بس اللہ کا ماں خوش ہو گئی. ماں نے کہا بیٹا اتنی جلدی ممکن ہے حسین کی نصرت کے لیے پہنچ جاؤ قبل اس کے کہ حسین قتل کر دیا جائے. تاریخ لکھتی ہے کہ ماں سے رخصت ہو کر جناب سعید جب گھر سے باہر نکلنے لگے تو ایک مرتبہ زوجہ نے دامن پکڑ لیا. جب سے زوجہ نے دامن پکڑا یہ منظر ماں دیکھ رہی تھی. ماں نے آواز دی سعید دیکھو زوجہ کے کہنے میں نانا حسین کی نصرت شرط ہے. جب زوجہ نے سنا، سعید کی زوجہ نے سنا تو ایک مرتبہ اس نے آواز دی مادر گرامی میں نے سعید کو اس لیے نہیں روکا کہ یہ حسین کی نصرت کو نہ جائے، بلکہ میں نے سعید کو اس لیے روکا ہے کہ میں اپنے کہنے اتار کے سعید کو دے رہی ہوں. اے سعید تیرے پاس تلوار نہیں ہے، اے سعید تیرے پاس تلوار نہیں ہے. ان گہنوں کو بیچ کر ایک تلوار خرید لینا، ایک تلوار خرید لینا. جیسے ہی ماں نے سنا بیٹا سعید حسین امام وقت ہے، اس کو خوب معلوم ہے کہ تیرے پاس تلوار نہیں ہے، تیرے پاس تلوار نہیں ہے. جتنی جلدی ممکن ہو سعید پہنچ جاؤ کربلا کے میدان. بس اللہ میں مجلس کو تمام کر دی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ بہترین مثال ثواب کا درجہ رکھتے ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ سعید کربلا کے میدان میں پہنچے اور امام حسین نے سعید کا استقبال کیا. تاریخ لکھتی ہے کہ اب امام حسین کی نظریں ہیں اور سعید کو دیکھ رہی. امام حسین نے بھی سعید سے وہ خدمت لی کہ جس میں نہ رہوار کا کام نہ تلوار کا کام.
جناب امام حسین نے ظہر کے لیے نماز پڑھانے کا ارادہ کیا. آواز دی یہ سعید آ کے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہارا امام نماز